الحمد للہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا يستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم فی الحیاة الدنیا فمن یجادل اللہ عنهم یوم القیامة ام من یکون علیہم وکیلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین و سامعین، تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا خلاصہ مفہوم جس کو ترجمہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے: پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یاد کرو، پھر جب تم میں اطمینان ہو جائے یعنی خوف جاتا رہے اور پہلے کی طرح امن کی حالت برقرار ہو جائے تو نماز کو قائم کرو۔ بے شک نماز مؤمنین پر وقت کی قید کے ساتھ فرض ہے، اور کفار کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تو ویسے ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تم کو پہنچتی ہے۔
اور تم خدا سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی تاکہ جو راستہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے آپ اس کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ۔ اور جن لوگوں سے غلطی ہوئی ان کے لیے آپ اللہ سے بخشش چاہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے سچی کتاب آپ پر نازل کی، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو راستہ دکھایا ہے اس کے مطابق آپ عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ ہوں۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ دغاباز گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، یہ خیانت کرنے والے لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سب جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، دیکھو تم نے دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا کیا، باس و مباحثہ کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون مباحثہ کرنے والا ہوگا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو کوئی برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے پھر وہ اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور مہربان پائے گا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی وبال کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی گناہ یا خطا کا مرتکب ہو پھر اسے کسی بے گناہ پر ڈال دے، یعنی اس پر تہمت لگائے، تو اس نے ایک بہتان اور سری گناہ کو اپنے سر لے لیا۔ پچھلی آیات مبارکہ میں جہاد کا اور پھر سفر کے دوران اور جہاد کے دوران نماز قصر کا مسئلہ بیان ہوا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ جب پھر امن کا زمانہ واپس آئے، امن کا زمانہ لوٹے، حالات سازگار ہو جائیں تو پھر نماز قصر نہیں، یعنی جنگ کے دوران قصر کرو اور سفر کے دوران قصر کرو، اور جب جنگ کے حالات ختم ہو جائیں یا سفر سے واپس آ جاؤ
تو پھر پہلے کی طرح پوری نماز پڑھنے کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت کے قید کے ساتھ اہل ایمان پہ فرض کی گئی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی نص صریح ہے کہ نمازیں اپنے اپنے اوقات میں فرض ہیں۔ احناف کے نزدیک جو سفر کی شرعی مقدار ہے اس میں قصر ہے، لیکن وہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہر نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے۔ یہ نص ہے اور صریح ہے۔ قرآن مجید کی کسی نص کی تخصیص کے لیے حدیث متواتر اور سنت متواتر درکار ہوتی ہے۔ خبر واحد سے، خبر واحد کے درجے کی حدیث سے نص قرآنی کو مخصوص نہیں کر سکتے۔ خبر متواتر ہو یعنی سنت متواترہ تو اس سے تخصیص پیدا ہو سکتی ہے۔ جو حج کے دوران ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے، علماء احناف فرماتے ہیں کہ وہ متواترات میں سے ہے۔ اور جن حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام حالات میں بارش بھی نہیں تھی، جنگ بھی نہیں تھی، تو ظہر اور عصر کو اکٹھے اور مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھا۔ علماء احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں اور اس کی صورت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دو نمازیں جمع تھیں صورت میں، یعنی حقیقت میں وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی عصر میں، مغرب کی مغرب کے وقت میں اور عشاء کی عشاء کے وقت میں۔ ظاہری وہ دو نمازیں ایک وقت میں نظر آ رہی تھی، یعنی یہ جمع صوری ہے۔ بظاہر یہ تھا کہ دو نمازیں ایک وقت میں پڑھی جا رہی، لیکن حقیقت میں یہ ایک وقت میں نہیں تھی، اپنے اپنے وقت میں تھی، کہ نماز کے وقت کے اندر وسعت دی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نماز کی فرضیت کا حکم ہوا تو پہلے دن جناب جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پانچوں نمازیں پہلے وقت میں پڑھائیں۔ جبریل امین نے خود امامت کروائی۔ فجر کا جیسے ہی ٹائم شروع ہوتا تو وہ جماعت کروا دیتے تھے۔ ظہر کا جیسے ہی وقت شروع ہوتا زوال کے بعد، جب چیزوں کا سایہ ڈھلنے لگتا ہے تو وہ جماعت کروا دیتے تھے۔ مغرب بالکل پہلے وقت میں سورج غروب کے ساتھ اور عشاء پہلے وقت میں
عصر بھی پہلے وقت میں، دوسرے دن جو آخری وقت تھا، یعنی فجر بالکل سورج طلوع ہوتے قریب جب فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا تو فجر اس وقت جبریل امین نے پڑھائی۔ ظہر بالکل عصر کے قریب جب ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا تو ظہر کے ٹائم کے اندر پڑھائی، اور مغرب بالکل عصر بالکل مغرب کے قریب سورج ڈوبنے سے پہلے، اور عشاء سے پہلے مغرب کی، یعنی ہر نماز اس کے آخری وقت میں پڑھائی۔ پہلے دن پہلے وقت میں جیسے ہی ٹائم داخل ہوتا ہے، دوسرے دن جیسے ہی ٹائم ختم ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ آپ کے لیے نمازوں کا وقت ہے، یہ ابتدا ہے، یہ یہاں انتہا ہے، اور پہلے نبیوں کا اور آپ کے لیے پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے درمیانی وقت میں آپ نماز پڑھیں۔ یعنی پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ اگر 12:15 بجے ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور 4:30 پونے 5 جا کے ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو اس کے درمیان جو بنتا ہے اس وقت آپ پڑھیں۔ لیکن اس وقت کے درمیان جو شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک جس وقت بھی پڑھ لی جائے تو یہ ادا ہی ہے، قضا نہیں۔ تو ظہر کو عصر کے داخل ہونے سے پہلے پڑھا جائے، اور پھر عصر کا ٹائم داخل ہوتے ساتھ ہی عصر پڑھ لی جائے، ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں، تو یہ دیکھنے میں دونوں نظر آتا ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی ہے، لیکن حقیقت میں اپنے اپنے وقت میں ہے۔ یعنی یہ جمع حقیقی نہیں ہے، جمع سوری ہے۔ جمع احناف کا نظریہ پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے بر صغیر میں چونکہ ہم احناف ہیں تو اس کے مطابق جو اصول سے جو بات وہ کرتے ہیں، جن اصولوں کی بنیاد پر کہ کسی خبر واحد کی بنیاد پر کتاب اللہ کی تخصیص نہیں کرتے، کیونکہ کتاب اللہ میں ہر ایک چیز کا وقت مقرر کیا گیا ہے، ہر نماز کا، اور بیان کر دیا کہ مقررہ وقت پر نماز فرض ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے موقع پر کیا، وہ حج کی جو عبادت ہے اس کی ایک خاص پوزیشن ہے جس میں اجازت دی، اور وہ متواترات میں سے ہے، یعنی وہ تواتر ہے، وہ خبر واحد نہیں ہے۔ احناف کا یہ نظریہ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آگے ارشاد فرمایا، اے رسول، ہم نے آپ پر سچی کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ کو اللہ نے جو حق کا راستہ بتایا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، اور جو لوگ خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرفداری نہ فرمائیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف تلوار استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، پھر منافقین کی مذمت فرمائی، پھر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جو کافر تھے یا منافق تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی اللہ اجازت نہیں دیتا، کہ کچھ اہل اسلام تھے، انہوں نے چوری کر کے ایک یہودی کے ذمہ وہ جرم لگا دیا، اور گواہیاں بھی ان کے قبیلے نے دے دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف، جس کا نام تامہ تھا، اس کے خلاف فیصلہ کریں گے، چونکہ ان کے خلاف لڑنے کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے یہ حق کے فیصلے کا حکم دیتی ہے، جرم کرنے والا چاہے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو اس کو بھی آپ رعایت نہیں دے سکتے، اور کسی مجرم کی آپ حمایت نہیں کر سکتے۔ پھر
جس بندے نے جرم کر کے کافر کے ذمہ لگا دیا تھا، زیادتی کی تھی، ان کے کچھ ساتھی اور قبیلے والے ان کی حمایت کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا دنیا میں تم ان کی طرف سے باس مباحثہ کرتے ہو اور جھوٹے دلائل دے کر ان کو بچانا چاہتے ہو، قیامت کے دن کون ان کی طرف سے مباحثہ کرے گا، کون ان کی طرف سے دلیلیں دے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان اہل اسلام کی جن سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایک غلطی کر کے کفار کے ذمہ ڈال دی، ان کو سزا دلوانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، ان کو لوگوں کا خوف ہے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب راتوں کو وہ اپنی میٹنگ کر کے وہ باتیں کرتے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یہ اللہ تعالیٰ نے وعید اتارنے کے بعد، ڈانٹنے کے بعد، پھر اپنی رحمت کے غلبے کی بات کی۔ فرمایا جو بندہ کوئی برائی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، جو بندہ کوئی برائی کرے، او یظلم نفسا، یا اپنے نفس پہ ظلم کرے، اپنی جان پہ۔ اس میں دو چیزوں کا بیان ہوا، ایک سو کا اور ایک خطیہ۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس میں یا تو ایسے ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو کوئی تکلیف دیتا ہے، یا اپنے ساتھ اس سے زیادتی ہو جاتی ہے جس کا اپنی ذات پہ اثر پڑتا ہے۔ فرمایا جو کوئی کیسا بھی جرم کرے، ایسی زیادتی کرے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر اس پہ شرمندہ ہو، یا اپنے آپ پہ ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اسے احساس پیدا ہو جائے اور اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور پائے گا اور رحیم پائے گا، بہت بخشنے والا اور بہت مہربان پائے گا۔ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے اپنے نفس کے لیے وبال کماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی علیم ہے اور حکیم ہے، وہ سب جانتا ہے کہ بندے کیا کرتے ہیں، اور بندوں کی کمزوریوں کا بھی اس کو علم ہے۔ اگر کوئی اس کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے معاف فرمانے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، یہ جو لوگ غلطی کر بیٹھے ہیں، آپ یہ اپنی غلطی پر نادم ہو چکے ہیں، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ اللہ بڑا غفور ہے اور اللہ بڑا رحیم ہے۔ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا، اور جس بندے نے کوئی خطا یا گناہ کا ارتکاب کیا، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، پھر اس نے اس کے ذریعے کسی بے گناہ پہ تہمت لگائی، وہ گناہ کسی اور کے ذمہ ڈال دیا، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے ایک بہتان اور صریح گناہ کو اٹھا لیا، یعنی اپنے آپ کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ تلقین فرمائی، ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اس وجہ سے کوئی جرم کرتے ہیں اور کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غیر مسلموں سے نفرت کرتے ہیں اس لیے وہ ہماری حمایت کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ہرگز آپ ساتھ نہ دیں، ان کو تنبیہ فرمائیں، اور رسول کا کام یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے کے حق میں جا رہا ہے یا کلمہ پڑھنے والے کے خلاف جا رہا ہے۔ اور اس کے متعدد شواہد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلفائے راشدین اور سب کی زندگیوں میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو سیاست اسلام ہے اس پہ جو سب سے پہلے اچھی کتاب لکھی گئی ہے امام ماوردی کی، اس کتاب کا نام ہے الاحکام السلطانیہ۔ دیگر کتب میں جہاں خلافت راشدہ کے سنہرے واقعات ہیں ان میں یہ درج ہے کہ گورنر نے غریب غیر مسلموں سے جزیہ لیا، یعنی غیر مسلم جب مسلم ملک میں رہتا ہے تو وہ ٹیکس دیتا ہے، اور اللہ نے قرآن حکیم میں اس کا ارشاد فرمایا۔ تو کچھ غیر مسلم ایسے تھے جو جزیہ نہیں دے سکتے تھے، غریب تھے، تو گورنر نے ان پر بھی سختی کی، تو میدان عرفات میں گورنر کی پیٹھ سے کپڑا اٹھا کر حضرت عمر فاروق نے کوڑے لگائے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، فیصلہ حق کے ساتھ ہو۔ یہودی نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک زرہ کو چوری کر لیا۔ آپ امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے، آپ نے عدالت میں رجوع کیا، اور جس وقت آپ عدالت میں پیشی پر تشریف لے گئے تو جو جج تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے استقبال کیا اور آپ کو لقب کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ مخاطب کیا، تو آپ نے فرمایا تم نے زیادتی کی ہے، اس وقت عدالت میں ہم دونوں مقدمے کی فریق کی حیثیت سے آئے ہیں، جس طرح ایک عام بندہ کیس لے کے آتا ہے جس طرح اس کو ڈیل کیا جاتا ہے مجھے اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ امیر المومنین ہو کر، خلیفۃ المسلمین ہو کر، آپ اپنے زرہ کے معاملے میں خود عدالت میں تشریف لے گئے، اور جج نے جب عزت کے ساتھ پکارا تو اس کو ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس وقت ہم دونوں ایک مقدمے کے فریقین ہیں، اس لیے تو نے الگ سے جو مجھے پروٹوکول دیا ہے اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم اور حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلفائے راشدین کی سنہری زندگیوں سے اللہ تعالی ہمیں سبق لے کر اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔